بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس لیے کھولا گیا؟ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو سلام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کی تمام نسلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کی ہمیشہ غلام رہے۔ پیارے دوستو، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر القصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دلخراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر القصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعہ کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب سا طریقہ نکالا۔ معلم عمر القصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کربلا کے پرنم واقعہ کے 3 سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیتناک موت کا شکار ہوا، تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ لیکن یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن کے اندر ہی نتیجہ نکال لیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیوں پر بے حد ظلم کیا ہے۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دن ہی لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات ہیں کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر میں جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دورہ ہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں میں ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے حد ظلم ہونے دیے
اور آج یقین برزخ میں زیر عتاب ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد درباریوں سے بولا، اے لوگوں، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول کے قاتل اس ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا نہ کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا، اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے تو میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنایا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر القصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور ایک طول مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اسی کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوا، لیکن ان کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی تک بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس سے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹھانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں کھود دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفا نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش کو دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں۔ بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کھدوائی، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ کتنی خوفناک اس کے قبر کے مناظر تھے۔ اللہ تعالی نے اس کو اتنا عبرت کا نشان بنا دیا اور اتنی قبر اس کی تنگ کر دی کہ اس کا کچھ نہ رہا اور اژدہا کتے اس پر مسلط کر دیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں گناہوں سے پاک رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔